اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ کا چیلنج حکومت ہے تو حکومت کا آپ نے کیا بگاڑ لینا ہے؟ مجھے بتائیے. پارلیمنٹ کے اندر پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے، اور کل بھی ہمارے شو میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہا کہ جب چیئرمین سینٹ سے شروع کرنا چاہیے، اس سے میں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ادارے نیوٹرل ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ ماضی کا ایکسپیرینس ہمارا کچھ اور ہے. تو آپ لوگ تو ان کی لیجسلیشن روکنے کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے مشترکہ اجلاس بلایا ہے، لیجسلیشن وہ پاس کرا لے گی، حکومت کیسے روک لیں گے؟ دیکھیں شاہ زیب، جو اداروں کے نیوٹرل ہونے کی بات ہے، اس بات کی بڑی اہمیت ہے جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہا ہے. معاملہ یہ ہے کہ آج اپوزیشن نے متحد ہو کے قومی اسمبلی کے ایوان میں حکومت کو ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ شکست دی ہے. ان کے آئینی امینڈمنٹ کے جو بل تھے ان کو دونوں دفعہ، ایک دفعہ 104 117 سے اور ایک دفعہ 127 اور 78 سے جو ہے وہ ان کو شکست دی ہے آج، اور پیپلز پارٹی کی مدد سے دی ہے، JUIF کی مدد سے دی ہے. کلیم کر رہے ہیں، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نیب کی ترامیم بھی اور الیکشن ریفارمز بھی روک لیں گے اسی طریقے سے؟ جی، ہماری جو آج حاضری اس وقت، آج جو میٹنگ جسے میں ابھی آ رہا ہوں جو تھی، انشاءاللہ تعالی حاضری ہماری جو ہے وہ اسی طرح سے ہوئی، اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کی حاضری پوری کرنے کی اگر کوششوں میں حصہ نہ لیا تو یہ پرسوں فارغ ہو جائیں گے. انہوں نے 11 تاریخ کا مشترکہ اجلاس جو ہے وہ بلایا ہے، لیکن اعلان کر دیا وزیر جو ہیں ان کے پارلیمانی امور کے بابر اعوان صاحب نوٹیفیکیشن نہیں کر رہے، کیونکہ آج جو اپنی حالت جو ان کی درگٹ بنی ہے قومی اسمبلی کے ایوان میں، اس کے بعد یہ نوٹیفیکیشن نہیں کر رہے. اب کل رکھا ہے انہوں نے کھانا، اب اس کھانے میں جو ہے یہ اپنا نمبر شمبر پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اگر نمبر پورا ہوگا تو پھر پرسوں کا نوٹیفیکیشن کریں گے. تو یہ تو ان کی حالت ہے. اور حکومت جو ہے، حکومت تو اس وقت ہے ہی نہیں، حکومت تو نظر آ رہی نہیں. تو راز صاحب ان کے اتحادیوں سے بار بار آپ کہتے ہیں کہ جی انہیں سوچنا پڑے گا. احسن اقبال صاحب بھی کہتے ہیں انہیں سوچنا پڑے گا ان کے اتحادیوں کو بھی کہ اس حکومت کے ساتھ کیسے کھڑا ہوا جا سکتا ہے. یہ جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس میں صرف اس لیجسلیشن کی حد تک حکومت کے اتحادیوں اور ناراض اراکین سے رابطہ کریں گے، یا کوئی نو کانفیڈنس کا آپ کا موڈ ہے جس کے اوپر بار بار پیپلز پارٹی امفیسائز کر رہی ہے، سینٹ کی حد تک یا پنجاب کی حد تک؟ شاہ زیب، نو کانفیڈنس جو ہے، نو کانفیڈنس اگر پنجاب میں بھی آنا ہے یا وفاق میں بھی آنا ہے، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو ہم ڈسکس نہ کریں. اگر ہم نے یہ شروع کر دیا کہ جی اتنے نمبر ہو گئے، اتنے نمبر رہتے ہیں، اتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اتنے ان کے ساتھ ہیں، تو یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر ابھی کوئی بات کرنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر کام نہ کرنے کے جو ہے وہ مترادف ہے. لیکن جو آپ کریں، آپ ان کا کریں گے کیا؟ ہم نے ان کا کیا کیا یہ ہے، آپ یقین کریں الیکشن میں یہ لوگ اپنی کمپین کرنے کے لیے گھروں سے نہیں نکل سکیں گے. ان کو لوگ جوتے ماریں گے جب یہ لوگوں کے پاس. راز صاحب 6 مہینے میں سچویشن بدلتی ہے. ان کے اتحادیوں کو بھی جوتے پڑیں گے، راز صاحب ان کے اتحادیوں کو بھی جوتے پڑیں گے اگر وہ چھوڑ دیں گے ان کو. راز صاحب 6 مہینے میں سچویشن بدل رہی ہے. آج مہنگائی ہے، ہر سروے بتا رہا ہے کہ وہ حکومت سے مطمئن نہیں ہے، انفلیشن ان کے لیے مسئلہ ہے. 6-8 مہینے میں حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم مہنگائی کو کنٹرول کر لیں گے، سچویشن بدل جائے گی. تو آپ کیا ابھی کوئی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا 2023 میں ہی، اور ہونا بھی 2023 میں چاہیے؟ کنٹرول ہونی نہیں ہے، اول تو یہ کنٹرول ہونی نہیں ہے، لیکن کر بھی لیں گے نا تو انہوں نے ملک کو جس سطح تک پہنچا دیا ہے، جو انہوں نے تبدیلی کے نام کے اوپر تباہی کر دی ہے، انہوں نے قوم کا اخلاق بگاڑ دیا ہے، سیاسی روایات بگاڑ دی ہیں، اکنامیکلی ملک کو تباہ کر دیا ہے، گورننس لیول جو ہے وہ بالکل سارے جو ہے وہ کریش ہو گئے ہیں. تو اب یہ لوگ جو ہیں یہ قومی مجرم کی نظر سے لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں. اب ان کی معافی کا کوئی امکان نہیں ہے.